نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، شادی خانہ آبادی ہمارے چاہنے کے باوجود بربادی کا سامان کیوں بن جاتی ہے؟ محبتیں نفرتوں میں تبدیل کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور قربتیں دوریوں کا سبب کس لیے بن جاتی ہیں؟ اپنے بیگانے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور پوری زندگی پریشانیوں کا، مسائل کا، مصیبتوں کا کس وجہ سے شکار ہو جاتی ہے اور خوشیاں روٹھ کیوں جاتی ہیں؟ ان سوالات کے جواب کے ساتھ میری اور آپ کی آج کی یہ ملاقات مالک کی توفیق کے ساتھ رہے گی۔ میری کوشش ہوگی کہ میں زمینی حقائق کو اور اپنے رویوں کو سامنے رکھ کے بات کروں۔ جب تک مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو، ڈاکٹر کی ڈاکٹری، طبیب کی طبابت، حکیم کی حکمت بیکار ہوتی ہے۔ میں جس دھرتی اور جس مٹی میں آپ احباب کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ دھرتی بنیادی طور پہ وفا کی دھرتی ہے۔ اس میں سب کچھ ڈال دیا جائے، لیکن اگر وفا نکال دی جائے تو پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ دنیا میں جتنے بھی رب نے رشتے بنائے ہیں، ان کی اساس اللہ نے احساس پہ رکھی ہے۔ بیس تھوڑی سی کم کر دیں، باقی آواز ٹھیک ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے رشتوں کو احساس کی بنیاد پہ جوڑا ہے۔ احساس کا تعلق 5 چیزوں سے ہے، جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو حصے عطا فرمائی ہیں۔ جب یہ 5 مثبت کام کریں تو احساس پیدا ہوتا ہے، جاگتا ہے، حتیٰ کہ سڑک پہ سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی چلاتے ہوئے سامنے بلی کا بچہ آ جائے یا کتے کا بچہ آ جائے تو ہم بریک مار کے اسے بچاتے ہوئے پوری گاڑی الٹا لیتے ہیں۔ آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ ایک جانور کو بچاتے ہوئے گاڑی الٹی اور کئی انسان اس میں مر گئے۔ ایسے کیوں ہوا؟ ڈرائیور سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس جانور کو میں ماروں، اور یہی احساس اگر مر جائے تو پھر میں نے بیٹے کو سکے باپ کو مارتے دیکھا ہے،
بیٹی کو اپنی ماں کو مارتے دیکھا ہے اور شوہر کو اپنی بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈالتے دیکھا ہے، اور بیوی کے ہاتھوں میں نے شوہر کے ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ احساس ہو تو ہم جانور کا بچہ بھی لے کے پال لیتے ہیں، اور اگر احساس مر جائے تو اپنی گود میں اپنے ہی بچے کو مائیں یا باپ مار دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی خوشیاں ہیں احساس کی بنیاد پہ ہیں، اور جتنی بربادیاں، ٹینشنیں اور غم ہیں وہ بھی اسی احساس کے مرہون منت ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا اصل مقصد کسی گھر کو، گھر کی کسی عزت کو، کسی عورت یا کسی مرد کو، یا اس گاؤں یا قرب و جوار کے کسی فرد کو برا کہنا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ خطا کے پتلے ہیں، خطا کا امکان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ خود کو ٹیسٹر آپ لگائیں اور چیک کریں کہ میرے اندر احساس کتنا ہے اور مر کتنا گیا ہے۔ اگر احساس ہے تو اللہ کا شکر کریں اور اسے مزید اجاگر کریں۔ اگر یہ مر گیا ہے یا کم ہو گیا ہے تو پورا کرنا آپ کا کام ہے۔ گھر میں بیٹری ہو، یو پی ایس چل رہا ہو، اگر اس کا پانی کا لیول کم ہو جائے یا ڈیڈ ہو جائے، کم ہو تو ہم پانی ڈال کے پورا کرتے ہیں، بیٹری ڈیڈ ہو جائے تو اسے اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں جہاں اس کی ریپیئرنگ یا دوبارہ اس کی بھرائی یا چارجنگ ممکن ہوتی ہے۔ سیل خراب ہوں تو سیل ڈلوائے جاتے ہیں، کھوکھے کو ضائع نہیں کیا جاتا، اپر اور بیرونی حصہ سنبھالا جاتا ہے، اور جب بالکل جواب دے جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں پرانی بیچ دو، نئی لے آؤ۔ یہ ہے دنیا کا مال۔ مگر انسان اس دنیا کا سب سے قیمتی اور اس جہان کا سب سے نایاب اللہ کا چناؤ ہے اور رب کا پسندیدہ اختیار اور بناوٹ ہے۔ گھر آباد کیسے ہوتے ہیں؟ جس دن آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں باپ ہوں یا میں ماں ہوں، میرا بیٹا یا میری بیٹی جوان ہے، حج، عمرہ، نماز، جہاد، زکوٰۃ بڑے اچھے عمل، لیکن جن چیزوں کو لیٹ نہیں کرنا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر میں بیٹا یا بیٹی جوان ہو تو بلا وجہ شادی لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ جب یہ احساس ہوتا ہے اور حس جاگتی ہے اور فکر ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی جوان ہو جائے وہاں کے باپ کی، بھائیوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ احساس ہوتا ہے تو نیند اڑتی ہے، پھر رشتے کے لیے بھاگ دوڑ، اچھی جگہ، اچھا علاقہ، کھاتے پیتے لوگ، خاندانی لوگ، اچھے اخلاق والے، جس سے میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا گھر، نئی شادی، نیا جوڑا خوشی خوشی زندہ رہے۔ ہم یہ سب کوشش کرتے ہیں، ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے رشتہ اچھا ملے۔ آج تک جتنے بھی لوگوں نے مجھے بولا ہے رشتے کا، یہی کہا ہے کہ جناب بیٹا ہے کوئی اچھی سی بیٹی ڈھونڈ دیں، یا بیٹی ہے کوئی اچھا سا بیٹا دیکھ دیں۔ کسی نے اس کے برعکس نہیں بولا۔ جب سبھی اچھے کی تلاش میں ہیں تو پھر ہمارے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ بھائیو، سوچ اچھی ہو، فکر اچھی ہو، تلاش اچھی ہو، من سچا ہو، نیت میں اخلاص ہو، اور پھر رشتہ برا مل جائے، جی ہوتا ہے۔ تصویر اور تقدیر میں یہی فرق ہے کہ میں جو امیج بناتا ہوں، تصور بناتا ہوں، خیال بناتا ہوں،
میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں مرضی کا رنگ بھروں، اسے تصویر کہتے ہیں۔ مثلا لڑکے کا ذہن ہوتا ہے کہ میری ہونے والی بیوی اس رنگ کی ہو، اس قد کاٹ کی ہو، ہائٹ وائٹ ہو، کھاتی پیتی ہو۔ ہر لڑکے نے کوئی نہ کوئی ذہن بنایا ہوتا ہے، اور گھر میں ماں باپ کا ذہن اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، موافق بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بنیاد یہاں سے ٹیڑھی ہوتی ہے کہ سوچیں مختلف ہیں، زاویے مختلف ہیں، مل بیٹھ کے مشورہ نہیں ہوتا، استخارہ نہیں ہوتا، جس کی جو اتھارٹی ہے اسے وہ نہیں دی جاتی، لہٰذا ہم انتخاب میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ سوچ تو اچھی تھی کہ رشتہ اچھا ملے، مستقبل اچھا ہو، خاندان اچھا ہو، لوگ اچھے ہو، میری نسل اچھی ہو، لیکن بنیاد ٹیڑھی ہو گئی کہ ابو اور امی کی سوچ یہ تھی کہ اپنی برادری کی بچی ہو، رشتہ دار ہو۔ ابو نے نظر رکھی ہوئی تھی اپنی بھانجی پہ، اور گھر میں جس ماں نے بڑی محبتوں سے پالا تھا اس نے نظر رکھی ہوئی تھی اپنی بھانجی پہ۔ اس ماں کی نظر میں اس کا خاندان اچھا ہے، اس کے شوہر کا خاندان کبھی اچھا بن نہیں پایا۔ باپ کی نظر میں اس کے رشتہ دار اچھے تھے، اس کے رشتہ دار اچھے تھے، اس کی بہن اچھی تھی، بھائی اچھے تھے، اس کی سسرال سے کبھی بنی نہیں، لہذا اس کا مائنڈ یہ تھا کہ پتر میرا ہے تو میری مانے گا، اور ماں نے کہا دودھ میں نے پلایا ہے تو میری مانے گا، پھڈا پڑ گیا۔ اب لڑکا باپ کی مانے تو ماں گئی، ماں کی مانے تو باپ گیا، رشتہ ہو گیا، باپ کا زور چل گیا، لڑکے کی پھپھو کی بیٹی آ گئی۔ رشتے میں عیب کوئی نہیں، رشتہ ٹھیک ہے، بہترین ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، مگر گھر میں اماں نے جو ذہن بنایا ہوا تھا ساری زندگی کہ پھپھو فساد دی جڑ ہوندی ہے تے نری کپتی ہوندی ہے، یہ آپ کے گاؤں میں نہ ہو تو شاید نہ ہو، میں نے جون سی دنیا دیکھی ہے وہاں یہی جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر عورت خود پھپھو ہے تو بڑے دھڑلے سے اپنے گھر جائے گی، اگر ان کے گھر اس کے شوہر کی بہن آ جائے تو فساد کی جڑ ہے، تیو پترو اپنا اپنا مال سانبھ لو۔ وہ تو پیو ماں دا سمجھ کے تے بھرا دا سمجھ کے تے بیگ چ پا کے تے مڑ کے جاندی ہے تے پوچھدی بھی نہیں کسی نو، تے اپنا سامان کونج لو۔ اب بچوں کا ذہن بن گیا ہے کہ پھپھو جب آئے گی لڑائی ہوگی، پھپھو جب آئے گی ابا جی ان کی حمایت میں بولیں گے، جنگ ہوگی، دنگا فساد ہوگا، چغلیاں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور جب یہی بچے اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال جاتے ہیں، اتھے اس گھر والوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، تربیت بڑوں کی ٹیڑھی ہوئی، نتیجہ چھوٹوں کو بھگتنا پڑا۔ اب ابا شادی کروا کے جیت گیا، پگڑی کا شملہ اونچا ہو گیا، علاقے میں بلے بلے ہو گئی۔ چودھری صاحب سناؤ، کہیں دم میرے اگے کھلوندے سی، آندھی سی میں اپنی بھانجی لیاونی ہے۔ اوے آپا نہیں کدی تھلے لگ کے رہے، آپا بڑا تن کے رکھے ہے، میں بھین دی کڑی لے کے آیا۔ اب کیا ہوا، شادی ہو گئی، ماشاءاللہ ابا جیت گیا لیکن چگا ہار گیا۔ اماں نے فیصلہ لے لیا جے اینوں وسن دما تو پھر میرا نام ہی فلاں نہیں۔ سب تو پہلے میرے کو لائی پروفیسر صاحب، بندہ نہ میرا منہ جور ہو گیا ہے، کوئی ایسا تویج دو اینوں منہ خورا لگے تو بول ہی نہ سکے، یہ دے دند چڑھ جان۔
ये जिन्ने भी बुट ने ना वो फुल जान। मैं कोई तकरीर नहीं बना रहा, वो बातें हैं जो हमारे साथ होती हैं और हम रोज़ाना फेस करते हैं। ये मूँह चों ना लप लप खून आवे। ये जेड़ा भैणां दे कसीदे पढ़दा नहीं ना थकदा। चंगी भली मेरी भाणजी सी, पढ़ी लिखी सी, उच्चा लम्मा कद सी, सोहनी सुनक्खी सी, आ चूही जी लिया के मेरे मत्थे मारी है, मेरा तो वेखण नूं दिल नहीं करता। खैर हुण की करिए, बाबिया ने कह दिता की लाएंगी। बस जिन्नी जल्दी मेरा बंदा जड़ा ना जी एक दफ़ा मेरी मुठ च आ जाए तो मेरी मन्ने, इनू मैं घरों कढ़ना है तो इनू भजा के ते तलाक दवा के मैं अपनी भैन दी कुड़ी लियानी। मेरा मौका चल गया। मैं क्या ठीक है बाजी, मेरे अकाउंट च लाख रुपया भेज दे तो दसना भी नहीं हो किसी ने। नहीं नहीं नहीं, मैं पता नहीं लगन देंदी। तो कढ़ने भी मैं ये अंतरे नखत्रे की जेब चुने मैं दवांगी। साड़ियाँ माशाअल्लाह दसे घ्यो च, सिर कढ़ाई च, होर की चाहिए है। लोगों के झुग्गे गलन तो भावें उजड़न, साडा वसना चाहिए। तो अल्लाह भला करे बीबियां दा। पूरी कमाद चो इन्नी कमाई नहीं हुई हुंदी जिन्नी पीर नूं करा जांदियां। अल्लाह के लिए बुनियाद दुरुस्त करो, तुम्हारे घर ठीक हो जाएगा। मिल के बैठ के फैसला करो। लड़के को भी बिठा लो, शौहर भी बैठ जाए, बीवी भी बैठ जाए। तुम्हारी अना अगर जीत गई तो रिश्ते हार जाएंगे। जिद को, तासुब को, अना को और मैं को, शौहर कहे कि मैं और मेरा टब्बर, बीवी आखे मैं तो मेरा टब्बर। ना वो फरिश्ते ने ना वो फरिश्ते ने, कमी बेशियां उधर भी। तो जे बूढ़ी अपने वालों ले आई तो फिर प्यो कहता अच्छा मैं तुहानू ना फिर हुण आबाद होण देवांगा। ना खर्चा देंदा अपनी बूढ़ी नूं, ना मुंडे नूं, ना कुड़ी नूं पुछदा, एवें गेड़े कराई जांदा। आखिर झगड़े, दंगा फसाद, रोले, तलाक। बुनियाद कौन बने? बड़े। बीच में पिसा कौन सा तबका? नया जोड़ा, शादीशुदा। कभी इसके बिल्कुल बरक्स हो जाता है। मां भी मुखलिस, बाप भी मुखलिस, औलाद के साथ ज़ेन बना हुआ है। बीवी कहती है मैनू जिड्डा सोहना तू सांभ के रखिया ना, अल्लाह तेरा भला करे। हक बनता है कि तेरे खानदान चो कोई रिश्ता होना चाहिए। मेरा पुत्र भी चलो जड़ा ना जी 4 दिन में भैणा ने बड़ा चंगा सलूक रखिया, मैनू नंदा ने कभी कुछ नहीं आख्या। अब बाप और माँ दोनों मियाँ बीवी मिल के फाइनल कर लेते हैं कि फुलां रिश्ता कर लें। तो माशाअल्लाह मुंडे दी किते होर लगी हुंदी है, उन्हों यार समझाउण वाला अच्छा खासा खाता पीता खानदानी पढ़ा लिखा समझदार अकलमंद और दाना रिश्ता छोड़ के किसी कमली नाल दिल आया हुंदा है तो कहंदा अब्बा तू मेरे रस्ते चों हट जा, नहीं तो मैं बाद दे विच अखां फेरियां तो फिर ना आखी। नजरें तो फिर चुकी हैं। मां समझाती है तो मां को भी घूर घूर के पड़ता है। फिर जाते जाते क्या करता है, हाले अज की गल जे अज मां प्यो नूं खजूरां लिया के दित्तियां तो नाल कहंदा जी जमजम मेरा दोस्त आया तो मदीने तो आया, जमजम ले आया तो नाले खजूरां ले आया। तो अब्बा ना अडोल चुक के मेरे को कॉलेज आ गया, कहंदा प्रोफैसर साहब जरा वेख के दे जे इन्हां च कुछ है तो नहीं। मैं कहा जी मैं तुहानूं की दसां। कहंदे जी अज तक मेरे मुंडे ने एडा नेक तो कोई नहीं गा, तो अज साडे लई जमजम ते खजूरां। मैनू कोई दाल च चिट्टा चिट्टा नज़र आया, मैं इसलिए है तो काले दिल वाला, लेकिन मैं कोई चिट्टा चिट्टा नज़र आया भी एडा नेक मुतकी, हालात बदल गए रहे या कोई गल हो रही। उन्होंने माशाअल्लाह लैबार्टरी टैसट लई भेजिया, पानी दे विच भी जहर ते खजूरां च भी जहर, कि ये टप्पण
جدوں میں جو اپنی مرضی دی لیا تو انہیں کتنے رہن دینی ہے؟ وہ دے آن تو پہلے پہلے پڑھا کے کون لے آئی ہے کڑی؟ کرایا کنے میں انہیں؟ جس دن پیار کے پردے آنکھوں پہ پڑ جائیں پھر جمن والے پیڑے لگ دینے تو پھر گھر آباد نہیں ہوندے جب تک انہوں ٹپا نہ لئیے۔ یہ پیر، یہ فقیر، یہ ملنگ، یہ عامل، یہ جادو، یہ تعویذ، تیرے میرے گھر کی بنیاد اگر ان پہ پڑ رہی ہے تو پھر وہی حال ہونا جائے، یا پہلے ٹر جانا جائے یا بعد چ ٹر جانا۔ میں گل بڑی دفعہ دس چکے ہیں، فیصل آباد دارالسلام مسجد چ جمعہ پڑھان لے گیا، بیگم نو عورتاں لی سائڈ تے لاؤنا سی، اتارا، وہ ہلے اتر کے 2 قدم اگے نہیں ہوئی تے کہ بی بی آ گئی۔ پروفیسر صاحب میں بڑی دیر دی انتظار چ کھڑی سی، میرے گھر حالات ٹھیک نہیں، تو میری ساس نے 16 سال ہو گئے نے شادی، مینوں سکھ دا ساہ نہیں لین دیتا۔ حکم کہندی سنیا تسی تویج لکھ دیو بندہ مر جاندہ ہے۔ میں کہا جی، اب میری ساس بھی مار دو نا، کہ باجی دو گے کی؟ کہندے منہ منگیا جنی ہمت کرن۔ کنے کے دن چے؟ کہندے بس اب مہینے کے دے اندر اندر ہو جائے نا کام تے میری جان چھٹ جائے، بڑا ہی سا اوکھا ہے۔ بیگم کو بھی ملی، جمعے میں تھی اکٹھی، ترلے شرلے کیے، نا شاہ رکا شکا لکھ کے دے دیا۔ جب جمعے کے بعد بیگم کو لینے کے لیے گیا تو اتھے ہی ایک بڑھڑی اماں، تو ساجد ہاں؟ میں کہا جی، تیرے نال گل کرنی؟ میں کہا ہاں جی۔ بہت اوکھیاں، نو نے نک چ دم کیتا، 15-16 سال ہو گئے، ایک دن سکھ دا ساہ نہیں لیا، اندازہ ہو گیا بھی پارٹی ہوئی ہے، گھر بھی ہوئی ہے۔ پت تو کوئی ایدہ دا نہیں مینوں کوئی دم شم کوئی علاج کر دیندا کہ مر جاوے؟ میں کہا جی ماں جی کر لئی دا۔ کدہ دا کرانا جائے؟ ماشاءاللہ استقبال کرو اپنے معزز مہمان دا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ زیارتاں پاؤ، شرف دیدار حاصل کرو تو پھر اگے ٹریے۔ میں کیا جی ماں جی حکم کرو؟ کہندی تویج لینا۔ میں کہا کدے لئی؟ نو لئی ہو؟ میں کہا کی کرانا؟ کہندے مر جاوے بس، مگروں لوے، منڈے میرے دی جان چھڑے۔ شادی خانہ آبادی سے بربادی کیوں ہو جاتی ہے؟ تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے، قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے؟ بہار خزاں میں کیوں بدل جاتی ہے؟ خوشیاں غموں میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ دشمن کوئی بیگانہ نہیں ہے، گھر کا ہے۔ سوچ بدلو، جب سوچ اچھی ہوتی ہے تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، جب سوچ بگڑتی ہے تو پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ میں کہا ماں جی دسو کنی کی دیر چ؟ کہندی پت کنے ک لائیں گا؟ میں کہا جی ہفتے دا ریٹ ہوندا ہے، مہینے چ مرونا جے تو روپیہ لاکھ ہے، 15 دن چ مرونا ہے تو 2 ہے، ہفتے چ ٹپاؤنا جے تو 3 ہے۔ کہندی ہفتے تو پہلے نہیں مرتی، میرے گھر جان تو پہلے مر جا۔ میں کہا جداد میرے نہ کرانی جائے؟ کہندی پت انہیں بھی تو نکھتری نے لینی ہے، جو توں لے لے گا تو کی ہویا، منڈا تو جان چھٹو نا۔ یہ جملے میرے دوست، اگر ماں باپ کا زور چل جائے تو اولاد گئی، اولاد کا زور چل گیا تو ماں باپ گئے، جو بھی گیا انا جیت جاتی ہے، گھر اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ گزارش کروں گا مل بیٹھ کے احساس پیدا کر کے کہ جس ماں باپ نے مجھے پال کے 15-20 سال کا کیا ہے،
وہ میرے دشمن نہیں ہو سکتے، ان کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، سوچ غلط نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے ان سے مشورہ کریں، ان کو عزت دیں، ان کو آبرو دیں، میرا رب تمہیں بھاگ لگا دے گا، اگرچہ وقتی حالات الٹ ہی کیوں نہیں۔ اور والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ نیا دور ہے، نئے تقاضے ہیں، تھوڑا بچوں کا بھی ساتھ دو۔ مثلا جیڑے ماں پیو نے بچیاں نو ڈاکٹر بناونا ہوندا نا، وہ پہ کنی گل پا دیندے، پت فارغ ہون تو پہلے نا کوئی اپنے لیے نہ کوئی ڈاکٹر ویخ لیا میں، تیریاں کزنا تو پڑھیاں کو نہیں، ساریاں گویا سٹن والیاں نے، تے ایویں گل نہ پی جائے، تو میرا پتر جتھے کلینک کھولے گا، ہسپتال کھولے گا، چل تم بھی ڈاکٹر، تیری گھر والی بھی ڈاکٹر، دوہریاں کمائیاں، اور تیرا ابا چوڑا ہو کے پنڈ چ کرسی تے بہ کے لت رکھ کے کہے گا ساڈا منڈا ڈاکٹر ہوندا، ساڈی نوں بھی ڈاکٹر چ۔ یہ سکے ابے نے سکے پتر نو آکھیا ہے، بیٹا انجینئر بن جائے تو بھی باپ کا مشورہ یہ، فوج میں چلا جائے تو مشورہ یہ، کسی اعلیٰ عہدے پہ چلا جائے پھر بھی مشورہ ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ کوڑی مدرسے پا بوے ایک جی تے دوسرا منڈا کتے مدرسے تے منڈا آن کے کہہ دے کہ ابا میں 8 پڑھیاں نے، صحیح بخاری پڑھی ہے، قرآن پڑھیا ہے، میرا رشتہ کسی ایسی جگہ تے کر دو جنہیں دین پڑھیا ہوئے، تے چلو اسی دو میں جانے رل کے کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ، کوئی دین، کوئی خیر چلا لاں گے۔ تو پیو ایڈا وڈا پھکڑ کٹ کے کہندا تینوں اس لیے پڑھایا سی نافرمانا، وہ تو اج تو ہی منہ زور ہو گیا ہے، تو ہلے جمیا سے تے تیرے سر تے ہاتھ میں اپنی بھین دا رکھایا سی، تے انہیں کیا سی یہ پتر میرا ہے، تے ادھروں تھی ہلے انہیں بھی کتے کہہ دیتا ابا امی مینوں کوئی عالم لب دو، کوئی قاری صاحب لب دو، کوئی امام، چلو میں بھی جتھے وہ نمازاں پڑھائے گا میں کوئی قرآن پڑھا لیا کراں گی۔ ماں بھی بول پئی تے پیو بھی بول پیا، کہندا تو مامے دے پوت ال جانا، کہندی وہ تے گوہے سٹدا تے مجھاں چاردا تے ایداں اوداں تے پٹھے وڈ تے انہوں تو بولن دی مت نہیں، کہندی تو بہت ہی پڑھی صحیح۔ آخر کار شادی وہی ہوتی ہے، پہلے دن سب سے پہلے پردہ اتروایا جاتا ہے۔ 8 سال میں نے تربیت کری کہ بیٹا پردہ صرف 3 عورتوں پہ ہے، چوتھی عورت کو پردے کا حکم نہیں ہے۔ پتہ جے کنہ 3 عورتوں نو؟ پہلے نمبر پہ نبی کی بیویوں کو، دوسرے نمبر پہ پیغمبر کی بیٹیوں کو، اور تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کی عورتوں کو، اور کسی نو پردے دا حکم نہیں۔ کی خیال ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، 3 ہی عورتوں نو حکم ہے۔ یہ جیڑی بچی نو مدرسے پڑھایا جے مسلمانہ دی نہیں، وہ نہیں جی برادری چ نک کٹوائی ہے، مدرسے گئی ہے نک بو دی نقاب ہی نہیں لیندی۔ سب سے پہلے پردہ ہٹوایا گیا، قرآن کی 114 سورتیں پڑھی کی پڑھی رہ گئی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند امام احمد ابن حنبل، سارے سائیڈ پہ کر دیے۔ ایتھے بھائی مہندی ہونی جے، اسی وہ سارا کچھ کرنا جڑی برادری کر دیے۔ پھر جب شروع سے ہی تیرے نظر کا اختلاف ہو گیا، نظریے کا اختلاف ہو گیا، یاد رہے کہ اگر نظر آنکھ کی اینک کا صرف شیشہ آئینہ بدل جائے نا، منظر دھندلا ہو جاتا ہے۔ جب تیری نظر رب کے بارے، رحمان کے بارے، قرآن کے بارے، گھر کے بارے، دین کے بارے، حدیث کے بارے، شریعت کے بارے، بیٹی کے بارے، تربیت کے بارے، تیری برادری ہی جیتنا ہی ہے، تو پھر وہ بچاری کل نو تینوں کی کہے تو کی فائدہ پڑھن دا، تو کی فائدہ پڑھاؤن دا، تو کون کروں مطالبے؟ پھر ساری زندگی گھٹ گھٹ کے جینا، کہاں اساتذہ کی باتیں، کہاں استانیوں کی باتیں، کہاں قرآن و حدیث کی باتیں، کہاں برادری کی جٹ جٹوڑ اور جو ہے وہ رسوم و رواج اور گری ہوئی اور گھٹیا حرکتیں اور گالی گلوچ اور مندہ۔
پھر 8 سال کا دے لئے کیتا سی، پھر گھڑا نے برباد ہی ہونا ہے، پھر انہیں رونا ہی ہے۔ حضرات اللہ کے لیے اولاد کا ساتھ دیں۔ جیسے میں اولاد کو کہتا ہوں نا کہ ماں باپ کی سفید پگڑی، سفید بالوں اور بڑھاپے کا حیا کریں، ایسے موجودہ دور میں والدین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا توجہ دیں، کیونکہ جب ضد پہ اتر آؤ گے تو اولادیں پھر بیٹیاں گھر سے بھاگتی ہیں، بیٹیاں گھر سے بھاگتی ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے ہر 100 میں سے 70 بچیاں تیار بیٹھی ہیں یا ان کو تیار کر لیا گیا ہے کہ اگر ماں باپ نے تیری نہ مانی تو تو نے پھر ہماری مان کے گھر سے جتنا ہے سامان اٹھا کے بس نکل آنا ہے۔ عدالت میں لوگ 500 روپیہ لے کے گواہ بننے کو تیار ہیں، اور ججز اور دیگر لوگ نکاح پڑھانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ پھر روو گے، پھر بھاگو گے، پھر چیخو گے، پھر جا جا کے کہو گے، پھر منتیں مانو گے، پنچایتیں بلاؤ گے۔ اس جگ ہنسائی اور رسوائی سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اچھا مشورہ کر لو۔ دنیا مثالیں تو بڑی دیتی ہے، وہ جی فلانے دا ہے میں تو فلانے دا ہے میں آج بھی ان لوگوں کو معزز سمجھتا ہوں کہ جن کے گھر کوئی مسئلہ بنا، انہوں نے بیٹھ کے اچھی عقل مندی اور دانائی سے، ثوابدید سے، جہاں بیٹا بیٹی کا معاملہ ہوا تھا شادی کر دی۔ اب جتنی جگ ہنسائی ہونی تھی وہ اس سے بچے، بچے حلال کے ان کے، مگر جب ضد آتی ہے، انا آتی ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا سب سے زیادہ جو پڑھا رہی ہے نا، اسکولوں کا جو یونیورسٹیوں میں ناراض نہ ہونا، وہ سکے ماں باپ کے خلاف اولاد کو کر رہی ہے۔ ہر ادارہ، ہر انسٹیٹیوٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیڑا پیو پنڈو اینا کچھ تینوں دین ہوندا نا ہاسٹل، یہ دی ذمہ داری ہے۔ انہیں انجوائے نہیں کیتا، انہیں مزے نہیں چکے، انہیں ہوں پوریاں کرنیاں نے، لیکن تیری زندگی، تیرا بدن، تیرا جسم، تیری مرضی، تیری سوچ، تیری فکر، تیرا مستقبل، تیری زندگی، تیرے اپنے فیصلے، تیری مرضیاں، اینا کولوں صرف جنہ سمیٹ ہندائی سمیٹ لے، مرضیاں اپنیاں کر۔ یہ ہر پڑھنے والی بیٹی کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ جتنے مارچ ہیں وہ مارچ میں ہوں یا نومبر میں ہوں، اس آزادی کے پیچھے اس وبا کو تیرے دیہاتوں تک پہنچا دیا گیا ہے، لہٰذا تھوڑی نرمی رکھ کے عقل مندی اور دانائی سے فیصلہ کیجیے۔ گزارش، شادی جب کرتے ہو تو گھر کیسے بنتا ہے؟ اچھے تعارف سے۔ آپ کہتے ہو کہ ماشاءاللہ جدھر اسی رشتہ کرن لگے نا گھر چنگا ہے، مال گڈیاں، ٹریکٹر، زمیناں، پیلیاں، ماشاءاللہ، ابا بھی سونا ہے، سمجھدار ہے، برا بھی سنکھے نے، کوڑی بھی ماشاءاللہ سگڑ ہے، ماں بھی بہت خاندانی عورت ہے۔ ان باتوں سے مطمئن ہو کے محلے والے لوگ آپ کے ساتھ 300-400 بندہ لے کے بارات کی شکل میں چلے جاتے ہیں کہ گھر ستھرا ہے، تو اس وقت آپ کی 5 چیزیں مثبت چل رہی ہوتی ہیں۔ سوچ مثبت یعنی دماغ، آنکھ کی نظر مثبت، بہت اچھا، کانوں کی سماعت مثبت کہ جو آپ نے سنا ہے وہ اچھا ہی سنا ہے، زبان کی ادائیگی مثبت، جو ان کے بارے میں کہا ہے بلے بلے ہے، دل کی دھڑکنیں مثبت کہ آج پیار بڑا آ رہا ہے، قدموں کی چال مثبت کہ آپ ان کے گھر، اگر وہ کہہ دینا جی بندے تھوڑے لے ہونے جے تے اسی زید نال جی اننے کہ تے ساڈے بھانجے بھتیجیاں ہو جانے تے انہاں دے ماں پیو کدھر کریے تے باقی رشتہ دار کدھر کریے، 500 تو گھٹ نہیں اسی آ سکتے۔ وہ ترلے بھی پاؤن جی تسی ولیمے تے اپنا شوق پورا کر لیا جے، تہاڈی مہربانی، تسی کوئی 150 لے آؤ، نہیں یہ نہیں ہونا۔ آج سارے ضد سے جا رہے ہیں تو 2-4 مہینے وہ کتے سدن نہ پی پیو نو پی تو آت گل سن جا، کہندا میرا ہوندا جے ٹوٹا چھتر۔ یہ آج کیوں نہیں آ رہا؟ کل 500 آئے تھے، آج ضرورت پڑ گئی ہے تو لڑکی کے یا لڑکے کے بھائی بھی نہیں آ رہے، آج کوئی چچا کوئی تایا آنے کو تیار نہیں ہے، اور نہیں جی تسی جانو تو منڈا جانے، نہیں میرے بھائی،
تیری وجود کی لینگویج بدلی ہے، باڈی لینگویج بدلی ہے، تو نے تمام مثبت حصوں کو جب منفی کر دیا ہے تو پھر رشتے بچا نہیں کرتے، ٹوٹا کرتے ہیں۔ ایتھے تو سائیکل دی چین نو تیل نہ دئیے تو وہ سک کے ٹوٹ جاندی ہے۔ کی خیال ہے؟ کر دیو کہ نہیں؟ یار جڑے پٹا چاڑ دے جائے تے ٹیوبل تے انہوں بھی گندا بروزہ نہ لائیے تو وہ بھی لائن مین ٹیڑھی کر کے تو اتر جاندہ جائے، انہوں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہے۔ اور اگر تیل نہ دیا جائے اس کو، پیٹرول جو گھر میں چلا رہے ہو جنریٹر، وہ بھی پھک پھک کر کے بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں پہ توجہ دو۔ پہلا کام، گھر کی بربادی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جب ہم رشتہ کر لیتے ہیں تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے، اور جس دن سوچ بدل جائے نا، پھر بندے کو جو مرضی کر لیا جائے، بس میرا ذہن بن گیا ہے کہ اے چنگی نہیں، اے چنگی نہیں۔ ایک باپ نے 13 سال اپنے بچے کے ترلے کرے، بیٹا اپنے خون ورگا خون نہیں ہوں، اتھے ہی کرنی ہوں۔ 13 سال بیٹے نے ترلے کیے، پیو ایتھے تو رشتہ کر لیا تو تیرے سارے چھج دے کانے اڈ تے کانیاں اڈ تے ہر شے وکھو وکھ ہو جانی ہوں۔ باپ نہیں ماننا، بیت اللہ میں جا کے بچے کو بلیک میل کرا، اب پتر پتہ نہیں میں جینا ہے کہ نہیں جینا۔ جس پتر نے پیو دی بیت اللہ چ نہیں منی، کتھے منے گا؟ ابا جی کیوں؟ کہندا یار اپنی ہے، خاندان دی ہے۔ وہ تیری ماں نو نپے کٹے گی، کوئی مینوں کدی نپ کٹ دو، کدی چاہ پانی پوچھ لو، کوئی اوبڑ لے آئے تو انہیں کتھے پوچھنا ہے؟ آپ یقین کریں 13 سال یہ سوچ رکھی تو جدو ویاہ کے لے آئے ادوں کی ہوا ہے؟ اس ویلے کی ہوا ہے؟ اس وقت یہ ذہن بن گیا کہ نہیں، انہیں میری فلانی گل نہیں منی تو میں انہوں رکھنا ہی نہیں، میں انہوں رہن ہی نہیں دینا۔ منڈے نو پیو بھا کے کہندا پوت گل سونا، یار تو صحیح کہندا سا، یہ پہلا روپ ہور سی، یہ تو روپ ہی بدل گئی ہے، شکلاں بدل گئی ہے، نظراں بدل گئی ہے، جدڑ دا توں دسے ہیں ساڈے والے دی توجہ ہی کو نہیں، نہ انہیں کدی پیر گھٹ، نہ لتاں گھٹ، نہ ہاتھ گھٹ، نہ چاہ پوچھ، نہ پانی پوچھ۔ یار تو جتھے کہیں گا نا پت میں تیری کرا دوں، بس یہ دے تو میری جان چھڑا۔ ہن منڈا کھلو گیا کہندا ابا میں مکے والا ابا مننا یا ابا مننا؟ سوچ بدل گئی، مشورے پہ عمل نہیں کیا، استخارہ نہیں کیا، ضد پوری کی، ہن انہوں نبھاؤ، لیکن نہیں نبھا رہا۔ تو اللہ کے لیے سوچ اچھی رکھیں۔ اگر ایک چیز بری نکلی بھی ہے، سوچ کے خلاف آ بھی گئی ہے، تو تیرے رب کا قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، سوچ کے مزاج کے خلاف جا رہی ہے، اور تم اسے برا محسوس کر رہے ہو، جان چھڑانا چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے صبر کر لو، شاید کہ اس میں ایسا کوئی اللہ بھلا عطا کر دے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ وہ کوئی نسل ایسی دے دے، منڈا کڑی کوئی ایسا دے دے جیڑے سارے توڑے تو دے، آج نہیں کل بدل جائے۔ سوچ کو پاکیزہ کر لو۔ دوسری چیز، ہماری کانوں کی سماعتیں بدل جاتی ہیں، تب گھر برباد ہوتے ہیں۔ میں نے ایک رشتہ کرنا تھا، ایک بی بی آئی کہنے لگی پاجی اسی جتھے رہنے ہیں نا، ساڈا ہمسایا ایک عالم ہے، سارے جہان نو پوچھ لیا جے پر انہوں نہ پوچھیا جے، وہ ساڈا دشمن ہے، میں وہ مسیتے چندہ نہیں دیتا تے وہ میرا کتے رشتہ نہیں ہون دینا بچے۔ ہم نے بھی سمجھا ہو جاتا ہے کلیش ہمسایوں کا، اچھا باجی نہیں پوچھتے، نہیں پوچھا، رشتے کی بات چلی، رشتہ کروا دیا۔ رشتے کے بعد جب ولیمے پہ آنا تھا نا، وہ بچی کے والدین کو سیدھی ہوگی، کہنے لگی شاباش سارے چلے جاؤ، ایتھے کوئی نہ بوے۔ ہم نے کہا بی بی تیری پہلی باتیں کیا تھیں، آج تو کیا کر رہی ہے؟ کہندی جی ادو تسی پوچھ لیندے، کسی نے روکیا سی، میں تو تانوں کہا سی تسی نہیں پوچھیا، تہاڈی مرضی، تسی پوچھ کچھ کر لیندے، میں تو ادھا دی ادھا ہی رہنا۔ وہ لوگوں نے کہا بھئی ان بیچاروں کو کہاں پھنسا دیا ہے، دھوکے باز ہے، 2 نمبر ہے۔ میرے بھائی شادی سے پہلے ہم کسی اور لوگوں سے سنتے ہیں، تو ویاہ تو بعد پھر سوچی دا بھی ہونے نہ دے مخالفہ نو پوچھیے، تو نہیں، اگر پہلے نہیں پوچھا تو اب بھی پوچھیے۔ میں نے بچی والوں سے کہا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے جی کوئی نہیں ٹھیک ہے، اگر یہ اپنے گھر واسطے نے تے اللہ دی سپرد، وچوں ایک بولیا سی ویچی تے نہیں،
نے کہا ٹھیک ہے نہیں بیچی، نکاح ہوا ہے، اللہ کے سپرد۔ حوصلہ کیا، صبر کیا، بڑے لوگ چل کے آئے، بڑی بڑی باتیں بتائیں اس خاندان کی، اور واقعی تھی بھی، لیکن لڑکی والوں نے نہیں سنی۔ آج وہ لڑکی بھی آباد ہے، گھر بھی آباد ہے، نہیں سنی۔ بڑی مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، بڑی مرتبہ میرا دل کرا کہ کہہ دوں کہ چھوڑ دو، فارغ کر دو، خلا لے لو۔ تو سوچ کو بھی مثبت رکھیں، سماعت کو بھی کوشش کریں کہ زیادہ سن کے سنی سنائی پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، لڑکی کے بارے میں، اچھا اس کی فلاں جگہ ایک رکا بھیجا، ایک آدمی نے ایک رکا گھر پھینک گیا، شادی شدہ جوڑا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اس رکے پہ صرف ایک جملہ لکھا تھا، ایک کتھے پھنس گئے ہو، ایک کڑی دا کریکٹر ٹھیک نہیں۔ رکا کس نے لکھا ہے، کس نے پھینکا ہے، کون تھا، ایک تویزہ تو بڑا اثر کر گیا، گھر دے وڈیرے نے چکیا، انہیں منڈے نو آکھیا، منڈے نے بھائی نال گل کی تھی، بھائی نے اگے ٹریا، چلتے چلتے بات خاندان میں گئی، اور اس لڑکی کی گواہی شاید آسمان کے فرشتے بھی کل کو دیں، جس قدر وہ عزت دار اور شریف گانے میں، اچھی تربیت میں پلی تھی، لیکن دشمنوں کے ایک وار نے، ایک جملے نے، ایک لفظ نے، ایک کلمے نے، آنکھ نے پڑا ہی ہے نا، بس سوچیں بدل گئی، چہرے بدل گئے، گھر بدل گیا، لین دین، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ابھی میں کل شام کے ٹائم گھر میں اہلیہ نے بلایا، ایک مسئلہ ہے، خاتون آئی ہے، اللہ اکبر، 10 سال زندگی کے گزرے، اور ہوا کیا کہ اس شوہر کو کوئی اور پسند آ گئی، اپنے 4 بچوں کو رسوا کر رہا ہے، کھانے کو نہیں دے رہا، پینے کو نہیں دے رہا، سونے کی جگہ نہیں دے رہا، رہائش نہیں دے رہا، ماں باپ بہن بھائیوں کو ساتھ ملایا ہوا، پورا ٹبر مل کے اس کو دھکے دینے کو تیار، اور وہ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے کہ ماں پیو ویسے کوئی نہیں، بھائی اداں غریب نے، جاواں تے کتھے جاواں، کواں تے کنوں کواں۔ اللہ کے لیے یہ نظر کبھی ایک جگہ نہیں ٹکتی، لیکن وفادار بن کے رہو، حیادار بن کے رہو، ان میں جھکاؤ رکھ کے رکھو۔ سدا جوانی کسی پہ نہیں رہتی، ہر جوانی پہ بڑھاپا ہے، ہر پھول نے مرجھانا ہے، یہ کب تلک، کہاں تک بھاگو گے؟ آج یہاں کل وہاں، ہر جائی بن کے، اپنے گھر، اپنے بچے، اپنی اولاد کو رسوا کر کے دوسروں کو جب ان پہ نظر رکھو گے تو پھر ایک نہ ایک دن یہ آپ پہ بھی آئے گا، اور پھر آپ روئیں گے، لیکن تب آباد نہیں ہو سکیں گے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، سب سے زیادہ گھروں کی بربادی زبان نے کر رکھی ہے۔ سسر بولتا ہے تو برا بولتا ہے، جتھے سورے دا زور چلدا ہے ماشاءاللہ اے جبروت ہے، تے جتھے پتر دا زور چلدا ہے او نمرود ہے، اور جہاں پہ ساس کا زور چلتا ہے ماشاءاللہ وہ پوری اپنی طاقت پہ ہے، اور جہاں بہو کا زور چلتا ہے وہاں پہ تو زبانیں کنٹرول کر کے چلو۔ جس لفظ نے کہا تھا نا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ زبانیں کنٹرول کر لو، تھوڑا کنٹرول کرو، تھوڑا مثبت سیکھو۔ سسر کو اپنا باپ جانیے۔ میں پھر کہن دیا اچھی طرح، اگر بیٹی چاہتی ہے کہ میرے گھر میں میرے باپ کی قدر ہو تے جیڑے گھر آئی ہیں نا اینو پیو سمجھ، اور میں سسر سے بھی کہوں گا اپنی تیاں نو بندہ گھر نہیں رکھ سکتا، اپنیاں اوہی نے جیڑیاں دوسرے نے تینوں دے چھڑیاں، ان کو بیٹی بنا کے عزت سے بلائیے، پیار سے بلائیے، پیار سے جواب ملے۔ ابو جی آپ کہیں بیٹا جی، جدو تسی کہنا پہ بوئے تے لے آ کے کتی بن لئی ہے، تے اگوں انہیں بھی تے پھر کوئی عہدہ نہیں کرنی ہے نا، یا اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے تو انہیں توانوں پھر جڑا ہے قصیدے عہدہ دی پڑھنے نا۔ اور یہ میں کہتا ہوں بے وقوفی ہے کہ مندہ بول کے اچھے کی امید رکھو۔ اسی تے کڑیے گالاں تے جواب جو کہن چودھری صاحب تے حاجی صاحب تے کی گل ہے مولوی صاحب تے پروفیسر صاحب، جیسا بولو گے وہ باز گشت ہے، وہی لفظ ٹکرا کے واپس لوٹے گا۔ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے
کسی وادی میں کھڑے ہو کے لفظ بولو، اللہ اکبر کہو گے تو بعض گشت میں اللہ اکبر آئے گا، پیار کے لفظ بولو گے پیار کے لفظ آئیں گے، مندہ بولو گے تو جواب مندہ آئے گا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں انہوں نے ایک گھر تو گھر والیاں دے تھرو رابطہ ہے کہ میرا بندہ ہے تو پڑھیا لکھیا، چنگا بھلا مولوی بھی ہے، مدرسے بھی پڑھیا ہے، پر مینوں عزت نال نہیں بلاؤندا، ہر ویلے دڑکے تے اوئے ووئے ہوندی رہندی ہے۔ مجھے اہلیہ نے کہا، حسن اتفاق سے فیملی لاہور میں تھی، تو میں نے کہا کہ گھر والے بچے آپ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ گھر سے ہو کے کھانا بانا کھا کے پھر نکل جائیے گا۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، لاہوروں بہ گئے۔ تو جیوں سفر شروع ہویا نا تے اوئے اوئے شروع ہو گئی۔ اگلی سیٹ تے میاں بیٹھا تے پیچھے بیگم، اوئے آ منڈا پھڑی، اوئے آ موبائل دئی، اوئے اے چو ابا جی دا نمبر کٹ کے دئی، اوئے آ فلانی شے پڑھائی۔ اچھا میں سنتا آیا، میں نے کہا یار ہم نے تو حدیث میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو بڑے پیار سے عزت کے نام سے بلاتے تھے، یہ اوئے کہاں سے آیا ہے؟ خیر میں نے بھی ٹیسٹر لگایا، پنڈی پٹیاں جدو آیا نا تو میں گڈی باہر کڈی، ٹک شاپ تے لا کے نا تو میں لاک کھولیا، تو میں بھاجی نو کیا، میں کہا اوئے پانی دی بوتل تو پڑی۔ یقین کیجئے اترتے ہوئے بھی اس نے پاؤں جما لیے، کہندا پروفیسر صاحب اے مینوں تسی کی آکھیا ہے؟ میں کہا جی مینوں نہیں پتا، میں تے انہاں لفظاں دا عادی نہیں سا۔ میں آکھیا کوئی چنگے لفظ ہونے نے، ظاہر ہے پڑھے لکھے ہو، بیگم نو ایڈے پیار نہ بلان ڈے سے ہوئے، تو میں کہا کوئی چنگے لفظ ہونے، میں بھی تانوں کہتا اوئے پانی لیں، کہندا وہ تو میری بڈھی ہوئی، میرا تو حق بندا میں اوئے آکھاں۔ جناب جدو تسی ہوئے کہنا ہے تے انہیں پھر حاجی صاحب تے چودھری صاحب تے خان صاحب تے راٹ صاحب پھر نہیں کہنا۔ میرے پیمبر کو اگر آپ کی بیویاں پیار سے محبت سے اپنی زندگی سمجھ کے بلاتی تھی تو میرے محبوب بھی یہ کہتے تھے یا عائش، او میری زندگی دی حسین بہار، یا حمیرہ میری گلاب دی پھول۔ تے اسی کتے کہہ بھئیے تے سانو پیو نے نہیں رہن دینا، لے گلاں سن۔ آپ میں اپنی بوڑھی دا نام نے اپنے دور چ پینو رکھیا ہوا ہے، منڈے نو نہیں کہن دینا۔ اللہ کے لیے گھر کے اندر بلانے میں اچھے الفاظ استعمال کرو۔ بزرگ ہیں تو ابا جی، بڑے بھائی ہیں پاجی، جو بھی کہنا جے بھائی جان، اور اگر بیگم ہے تو شرماؤ مت، گھبراؤ مت، عزت کے ساتھ اس کا نام لینا سیکھیے، کیونکہ یہی بڑوں نے سکھایا ہے اور یہی تیری شریعت نے سکھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے معزز چیز بندے کے پاس اس کا نام ہوتا ہے، نام ہوتا ہے۔ اتنے سدو کسی مولوی نو تے او دا جڑا پنڈ چ پرانا نام ہوئے نا وہ نام لے کے کہو جی آیا جے، تو میں ویکھاں کداں تقریر کردا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کسی چودھری کو نمبردار کو بلا کے جیڑا او دا اصل نام ہے نا او لے کے کتے سیاسی جلسے چ لو نام، میں ویکھاں کداں پھر تواڈے نال چلدا ہے۔ اللہ کے لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جدوں لوڑ پیندی ہے ادوں نور محمد، تے جدوں لوڑا پوریاں ہو جان پھر نورا۔ یہی کام ساڈا گھراں چ چلدا ہے۔ جب نام ہی عزت سے نہیں لینا تو دل کیا لگے گا؟ دوسری چیز، بولتے ہوئے کبھی بھی کسی کو حسب نسب کا تانا مت دو، کیونکہ یہ دل چیر دیتا ہے، اور جب دل چیر جائیں تو پھر یہ جڑتے نہیں ہیں۔ ایڑیاں پھٹ جائیں تو جوڑنے کی دوا بازار میں ہے، دل پھٹ جائیں تو دنیا میں کوئی ایسی دوا نہیں ہے۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ میرے پیو نو کو گل کر کے تو ویکھے میرا جگر چردا ہے، پھٹدا ہے، میں برداشت کر جمع، اور وکھری گل ہے۔ اسی طرح میری بیوی کا مسئلہ ہے، اس کا باپ اس کا سرتاج ہے، اس کی ماں اس کی جان ہے، اس کی بہنیں اس کا پیار ہے، اس کے بھائی اس کا وقار ہے۔ اگر اس کا خاندان اس کے لیے عزت ہے تو میرا خاندان بھی عزت ہے۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اگر خالہ کا پیار بچوں کو سکھایا گیا ہے تو وہ تیری بہن ہے، بیوی کی بہن ہے۔ مجھے بھی میری بہن اتنی ہی پیاری ہے، لہٰذا جب پھپھو کا تذکرہ ہو تو وہ بھی مثبت ہو۔ پھڈا پیندا ہی ہے تو پترو تیار ہو جو، خالہ آن ڈئی ہے، 2 دن پہلے ہی نہا کے کوچ کوچ کے مانج کے گھر صاف کر کے خالہ آن ڈئی ہے، تے آنا کتوں ہے؟
माशाअल्लाह, हाले उन्हें वो कराचियों टुरना है, तैयारियां पहले ने, ते फुफो नाल वाले महल्ले च रहिंदी है, ते आन के बेल्लां देन डई है, ते वेख के कौन है आ गई फसादन। तो फिर कैसे भाई का, ये जो तेरा शौहर है ना, इसका भी दिल चिरता है, ये भी इंसान है। एक दूसरे का लिहाज रखो, अदब सीखो, अदब सिखाओ, मोहब्बत दो, मोहब्बत लो, प्यार दो, प्यार लो, वकार दीजिए, वकार लीजिए। और सारा किरदार जुबान का है। जब जुबान बदलती है फिर झूठ भी आता है, फिर चुगली भी आती है, फिर गीबत भी आती है, फिर बुहतान भी आते हैं, फिर इल्ज़ाम भी आते हैं, फिर फजूलियात भी बकी जाती हैं, फिर सारा सारा दिन बकवास चलती है। वो सही मुस्लिम की हदीस, 9 औरतें बैठ करके बातें करती हैं, अपने शौहरों के खिलाफ बोलती हैं, सिर्फ एक औरत अपने शौहर की अदम मौजूदगी में उसके बारे में मुस्बत बात करती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तेरे लिए वैसा हूँ जैसे वो, तो मैं भी यही कहूँगा। गल्लां ते पहुँच ही जांदियां ने। बंदा वाही करन गया है, ते नौकरी करन गया है, ते घर 4 बीबियां च बह के जो कहे बाजी तेनों की दसां, बंदा ते वेख्या मेरी बाजी दा, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ कोई होएगा, इन्ना खुश रखिया ना, मैं तेनों की दसां। तो मेरे वाले झुड्डू नूं पता ही नहीं भी बुढ़ी दी लोड़ां की होंदियां। ये जिन्हों दसन डई है ਉਹਦਾ अपना पता नहीं किदां दा होना, ते ਉਹਨੇ की बोलना, वो तेरियां पूरियां करके दो। कभी भी अपने शौहर का शिकवा नहीं करें, शुक्र करें, तेरा रब और देगा। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। ये मिसाल ऐसे नहीं मैं देता, कुड़ी मुंडा लड़े सी ते एक दूजे नाल, ये मेरी आ नहीं लोड़ पूरी कर दो, वो नहीं करता, लिहाजा तलाक लैनी है, मैं खुला लेना है। किसी ने कहा भी ज़रा बाबे होनी नूं जाते जाते मिल लो, मशवरा कर लो। सवेरे सवेरे गए तो बैठे अपनी झुग्गी च, बाबा जी अपना दुख लैके आए। ओ यार दुख तो सारी दुनिया च ही ने सुनने हैं, पहले नाश्ता कर लो। अंदर आवाज लाई, भलीए मेहमान आए ने तो नाश्ता भेज कोई। उन्हें चादर के थलों ना थोड़ी देर बाद एडा 2-2.5 किलो का दवाना रेड़ था। दवाना फड़ के ना वेख वूख के कहता है वापस रेड़ के, मेहमान ज़्यादा सोहने ने तो चंगे ने, कोई चंगी शै भेज। उन्हें थोड़ी देर तो बाद फिर दवाना रेड़ता। 3-4-5 दफ़ा जो इदा किया ना, तो परौने उठ के टुर पे, कहते असी तो बाबा जी तुहाडे कोल आए सां, तुसीं तो आपस च फुटबाल खेलनी शुरू करती, तो असी की करिए। वो कहते बवो तो सही यार, काले पै गए हो, वेखो तो सही हुंदा की है। कहन लगे की होया, तुहानूं गल समझाण लगा। गूंगी मेरी बुढ़ी भी नहीं, जेड़ा सुन सकता जे सुना भी सकता जे, सिर्फ तरबीयत का फर्क हुंदा जे। जो कोई तुहाडे सुनाउण ते भी अगों चुप रहे ना, तरबीयत का फर्क हुंदा जे। 4 दफ़ा 5 दफ़ा बह के बंदियां च परौणियां च टौर बनाई सू, वो कुछ होर भेज, परौणे ज्यादा कीमती ने, ये चीज़ हल्की है। कहता वो भी अगों कह सकती सी, औंतरिया नखत्रिया घर लैके की दिता ही इस दवाणी तो सवा, है कुछ होर जेड़ा दवा। उन्हें 5-6 दफ़ा चुप करके वही शायद जिहड़ी घर च है सी फिर मेरे अल भेजी है, तो मैं ओदे तो राजी थे, वो मेरे तो राजी। उन्हें मेरे पर्दे रखे ने, तो मैं ओदे रखे ने, तो रब ने साडे रखे ने, कि तुहाडे वर्गियां नूं साडे घर तोर दिता है। जाओ अपने पर्दे रखो, बीवी शौहर के राज फाश नहीं करे, ते सौहरियां दे ना करे। अल्लाह दी कसम है, मैं बड़े तो बड़े माड़े झुगे वसदे वेखे ने, तो बड़े बड़े खानदानी तो नस्ली तो कारोबारी तो करोड़ापति जो शिकवियां ते आ जान, तू तुकार ते आ जान, तो फिर वो घर नहीं वसदे वेखे जिस घर दे विच जुबान चलती हो। जुबाना कंट्रोल करो, शुक्र करो, शिकवियां ते नहीं आओ। जरूरत मेरा रब कुली वाले फकीरां दियां भी पूरियां कर देंदा है, तो ख्वाहिशां कदी बादशाहां दियां भी पूरियां नहीं होईयां जी। एक बहुत बड़ा मसला घरां च जिहड़ा चलदा है और जिस वजह से मसाइल होते हैं, मैं जिदों दी इहदे कोल आई ना, इन्हें मैनू चंगा नहीं खवाया तो चंगा नहीं पिवाया, तो इन्हें मैनू कदी मोटरसाइकिल ते नाल नहीं बाया। सारा टब्बर खानदान, फुफी दियां धियां ते कजना ते फलाणियां ते आओ, तो मेरे वारी कहंदा मैं चौधरी हाँ, तू नाल बहगी तो लोकी की कहणगे। चौधरी जी एक पासे ये गल्लां ते दूजे पासे वो इंतहा जिहड़ी वड्डियां तो सुनी सी। असी अपने प्यो दी मंजी ते कदी मां नूं बहिंदियां नहीं वेख्या। वो चलो उन्होंने तौफीक नहीं हुई तो तुहानूं की हो चलिया। वो नहीं जी, लज्जा ही बड़ियां सी।
تو میں پوچھیا کنے بھن بھرا جے؟ آخے ماشاء اللہ 13۔ میں کیا لے تو منجی تے کدی بیٹھے نہیں سی۔ کچھ جان دو یار کیڑے چکروں چ پے گئے ہو؟ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، اور اتنا ظالم بھی نہ بن، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ اونچ نیچ چھوڑ، افراد تفرید چھوڑ، اعتدال میں آ۔ میرے محبوب نے مسجد میں عید والے دن کھیلتے ہوئے حبشیوں کا کھیل، اس ویلے تک میرے سونے نے موڈا نہیں ہلایا جب تک سیدہ خود پیچھے نہیں ہٹی ہیں۔ اے پیار نہیں نظر آیا کدی، اے گل نہیں دسی، یہ مرشدہ نے نہیں سکھایا۔ میں انہوں نال لے کے نہیں ٹرنا، جے ٹرنا بھی ہے نا، اکثر ویکھیا ہے پنڈاں لے جدو شہر چ آ جانا چودھری ہونی او اگے ٹرے جاندے ہوندے نے، تو اوہ بیچاری پیچھے کتے پولے 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 پولے۔ میں ایک دن کہتا میری خالہ ہی سی، میں کہ خالہ نال نہیں رل دے تسی؟ کہندے انہوں چنگا نہیں لگدا، وہ ایویں نہ کہندا میرے تو ہٹویں رہیا کر۔ ہائے آپ کو پتہ نہیں تیرے محبوب نے 2 دفعہ اپنے گھر سے دوڑے لگا دی تھی۔ یہ پیار یہ محبت کون دے گا؟ جدو پیار تسی نہیں کرنا، عزت تسی نہیں کرنی، احترام تسی نہیں دینا، ساتھ تسی نہیں دینا۔ یہ تو پڑا ہے کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ۔ آپ سارے جان تو دعوتاں تے انہاں لی بیچاریاں لی گھر کدی، میں ایک پنڈ گیا تے انہاں نے اگے نان رکھے، نان ویکھ کے ساڈی بھوک اوداں ہی اڑ جاندی، اندازہ ہو جاندہ کہ گھر چ دی کنی چل دی، نہیں تے روٹی نہ پکوا لیندا۔ میں ایک گل ایویں نہ اشارے چ کہی تو پتہ کی کہندا، کول پتر بیٹھا سی، کہندا مولانا صاحب ابو باہر گئے نے، تانوں گل دساں اسی نان نو ویکھن نو ترس جائیدا، سال بعد کانفرنس ہوندی ہے، اس بہانے کہہ لائیدا کہ مولویاں نو نان پسند ہوندے نے، بھاجی اس دفعہ نان ہی منگا لو، نہیں تے سانو کتھے نان لبڑے، گھر دیاں چولھیاں دی کھا کھا مر گئے ہیں، تو لوکاں دا سنیدا لوکی نان کھاندے۔ اللہ دی قسم ہے وہ جملہ سن کے اس دن آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں ابھی بھی یہ حالات ہے؟ یقین کیجئے جس دن کسی جگہ پہ کھانا اچھا بناؤ، رات دے پاویں 4 نہ بجے ہون، جداں مرضی ہوئے میں کھانا اداں دا لب کے گھر لے کے جانا ہے، تے پھر سکون ہوندا ہے کہ گھر والے آخر یار انہاں دا بھی دل ہے، وہ بھی انسان ہے۔ تو باہر کی دنیا میں چلا جائے، گھر والوں کو دال بھی میسر نہ ہو، عزت کی روٹی نہ ملے، باتیں سنا سنا کے، اور میں وہاں پہ بروسٹ روسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اڑاتا پھروں، تو میرے سے حساب نہیں ہونا۔ تیرے پیغمبر نے جو کھایا ہے وہ کھلایا ہے، جو پہنا ہے وہ پہنایا ہے، اس لیے ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے بذات خود ضرورتیں پوری کیا کرو۔ اور گزارش کروں گا، بڑی اہم بات ہے کہ بندہ یا سورا یا ماں یا بہن یا بھائی، دیور یا جیٹھ، بھابی یا نند، چنگے تو چنگا لے آن تاں بھی الحمدللہ، جے ماڑے تو ماڑا بھی لے آنا، تے ماڑی شے نو نہ ویکھیا کرو، لے آن والے دے دل نو ویکھیا کرو۔ ساڈے انارکلی کیوں بھر گئے نے؟ تو بندیاں دی چونکہ لیاندی شے پسند نہیں آتی، پتہ ہوندا ہے انہیں سستا جا لیا کے متھے مارنا، جان چھڈاونی ہے، میں مہنگا لے آواں گی۔ اور دکانداروں کو بھی سمجھ آ گئی ہے، 500 کی چیز 5000 میں بیچ دیتے ہیں، باجی باجی کر کے۔ میں گھر لئی رکھیا سی، اچھا انہیں جڑا گھر لئی رکھیا ہونا چنگا ہونا، اپنا بندہ جڑا گھر لئی لیا لے کی پلچھی چک لیا ہے، پانا لیے۔ یقین کیجئے آج بھی تربیت ایسی ہونی چاہیے، کانڈ سن دیے فخر نہیں کرن دیا، میرے بچے جس مرضی لیول پہ چلے گئے ہیں، آج بھی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بابا ماما آپ نے جو لا کے دینا ہے وہی ہم نے پہننا ہے۔ ابھی بیٹا اسلام آباد سے آیا، میں نے بات کری کہ بیٹا جاؤ کچھ خرید لو، کہنے کہ بابا آپ جانے، آپ کا کام جانے، یا آپ ہیں، ابھی آپ ہیں تو ہم نے کیوں کرنا ہے؟ وگرنہ آج کل دے منڈیاں دے نخرے نہیں مکدے۔ اور میں حلفاً کہہ رہا ہوں، فخر کی بات نہیں، میں نے زندگی میں کبھی اپنے بچوں کو برانڈ نہیں لے کے دیا، بلکہ یہ بتایا ہے کہ بچے جو پہنو گے، شخصیت ایسی بناؤ کہ جو تم پہنو وہ برانڈ بن جائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مہنگیاں مہنگیاں برانڈڈ چیزاں، جی اینے ہزار دا سوٹ ہے، پھر اپے دس دے پھر وہ اینے دا بنی ایسے، شخصیت ایسی بنائی ہے۔ جب بھی کبھی گھر میں شاپنگ کا مسئلہ ہوا، ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، جی جو لے آ کے دینا جے لے آ دو۔ کیوں؟ تربیت ہے، پتہ ہے کہ اچھا لے کے دیں گے۔
تو جدوں پتا ہے بھی بھیناں لئی ہور لیا ہے تو ماں لئی ہور لیا ہے تو ساڈی واری انہیں جڑا کہنا ہے بھی چل آ لے لے تو او لے لے، پھر اس وقت معاملے خراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے معاملات کو جی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ یار ویسے میں ایڈا چپ کیتا پنڈ نہیں، مینوں ایداں ہی لگدا میں اج کراچی بیٹھا۔ میں نا ویسے ایڈا شوقین نہیں نعرے نوریاں دا، لیکن آن والے مہمان دا استقبال یہ تے سنت ہے۔ پہلے بھاجی آئے نے تسی چپ کیتے، اس تو بعد یعنی کہ میرے کو لفظ نہیں ہے گئے جڑے بزرگاں دی خدمت ہے، انہاں دا تجربہ اس تو ود ہے جنیاں ساڑیاں عمران ہیں۔ اللہ نے بزرگی نو حسن عطا کیتا ہے۔ میرا رب دین دنیا تے آخرت ہر اعتبار نال، جی میں جوانی با رونق سی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا بھی اسی طرح با رونق۔ میرا رب آخری ساماں تلک عزت نال، ایمان نال، آبرو نال، وقار نال، دین دی خدمت نال جوڑے رکھے۔ آمین کہیں دیاں تسی شرما جی۔ میں دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے ان بزرگوں کو جن کی محنتوں اور کاوشوں کا آج ہم یہ بھری بہار دیکھ رہے ہیں۔ حضرات، زندگی میں اگر گھر کو آباد رکھنا ہے تو سوچ کو، دل کو، دماغ کو، حواس خمسہ کو مثبت رکھو، میرا رب آسانیاں کر دے گا۔ ہاں ایک گل آخر تے ضرور کہاں گا، یہ من لو کہ اسی انسان ہاں تے انساناں چ غلطی ہوندی ہے۔ بندے ہوراں دی تلاش چ نہ رہن تے عورتاں فرشتیاں دی تلاش چ نہ رہن۔ آ جڑے دوجیاں دے بندے فرشتے دسدے نے نا، یہ کتے ہوندا نا تہاڈا، انہیں وہی ہونا سی جڑا ہون تہاڈا ہے۔ تے جیڑیاں تانوں دوجیاں ہوراں دسدیاں نے کتے تہاڈے گھر ہوندیاں نا، تے شاید تہاڈے جسم دے ٹکڑے کر کے اودا ہی چولاں چ پا کے بریانی بنا کے، جویں وہ کراچی والی نہیں کھوا کے ٹر گئی ہمسایا نو، شاید یہ بھی تہاڈے نال اودا ہی کر جاندی۔ رب نے اتنے جڑے فیصلے کیتے نے نا، اپنی تصویر چ اپنے رنگ نہ بھرو، تقدیر دے فیصلے اپنے نے تے رب دے رنگ اپنے نے۔ صبغت اللہ، رب جتھے جنوں رکھدا ہے نا چنگا ہی رکھدا ہے تے تھان تے رکھدا ہے۔ وہ گلاں سنیاں جو نا بنی اسرائیل دی روایت، ایک نبینا تے باقی بھی نہ ہوندا تے وہ باہر بیٹھا تے موسیٰ علیہ السلام، مینوں یہ دی سند دا نہیں جے پتا، ایویں کل نو میں ویسے اداں دی بیان کردا بھی نہیں، لیکن رب جنوں جتھے رکھدا ہے ٹھیک رکھدا ہے۔ ترلا ترلا مار کے انہوں بھی اکھاں دبا کے نواؤن شروع کرتا تے ماشاءاللہ وڑ دیاں انہوں گوتے دے، انہوں دے، انہوں دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جتھے تو رکھیا سی تیریاں تو جانا، انہوں اتھے ہی رکھ۔ لہٰذا بیوٹی پارلر سے شکلیں بدلی جا سکتی ہیں، عقلیں نہیں بدلتی۔ آئیے صورت پہ زیادہ زور مت دیجئے، سیرت پہ توجہ دیجئے۔ ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے، صرف چٹے رنگ تے سونی بوتھی تے نہ مرو، کتے دل نال بھی ویکھیا کرو۔ اگے سنن ڈے سے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا ہے، سونا والا تے بندے عرش والا تے بندیاں دے دل دیکھدا ہے۔ اپنے دل پہ توجہ دیں، دل سے قدر کریں، دل سے احترام کریں، دل سے پیار کریں، احساس پیدا کریں۔ جیسے اپنے باپ کی فکر ہے نا کہ بھابھی اس کو کھانا ٹائم پہ دے، ایسے اس باپ کی بھی فکر کریں جو اس گھر میں بوڑھا ہے، تاکہ آپ کے شوہر کو سکون ملے، اور آپ کا شوہر آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے تاکہ آپ کو سکون ملے۔ اتھے گل ختم تے یا سلام۔ میں سٹیج تے جنہ سال کڈے نے نا، میری والدہ شدید بیمار سن، والد صاحب بھی بیمار نے۔ یقین کیجئے اگر مجھے گھر والوں کی طرف سے سکون نہ ہوتا کہ ماں آواز ابھی بعد میں دیتی ہے، حاضر پہلے ہوتے ہیں، اور بلا کے کہا پتر 5 پتر ہو 4 تیاں نے، انی میری خدمت تے خیال تسی نہیں رکھ سکے جنہیں میری اس نو نے رکھے ہے۔ اگر یہ رحمت نہ ہوتی، یہ کرم نہ ہوتا، رب کی عطا نہ ہوتی، اور اہلیہ کی تربیت نہ ہوتی، ماں باپ کا ساتھ نہ ہوتا، اللہ کی قسم ہم سٹیجوں پہ چل نہیں سکتے تھے۔ بے فکر ہو کے کہ گھر والے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، میرے ماں باپ سکون میں ہیں، ایداں دا ماحول پیدا کرو اپنے وڈیاں لئی، تو پھر وڈیاں دی کسے ویلے بھی نماز چ بیٹھے ہیں چکی ہوئی چولی تے کیتا ہویا ہاتھ
तुहानू ते तुहाड़ियां नस्लों को संवार दो, एक दूसरे के दुश्मन बन के इनको जुदा करके तनहा छोड़ के शहरों में आबाद हो जाना, ये कमाल नहीं है। इन्हों नाल रख के ते इन्हां दे साए च पलना ते फिर बढ़ना, ते इन्हां दियां जड़ां कट्टियां बगैर रब जदों चुके ओदियां मर्जियां तुसी ना चुको ते हथ ना चुको, इंशाअल्लाह घरां च सुकून होएगा। ते बुजुर्ग भी अपने बच्चों नाल उदां ही डील करन जिवें धीआं नाल करदे से हो। ये तो गल चंगी नहीं ना कि धी होवे हामला होवे तो बैड रेस्ट 9-9 महीने पहले ले आओ, तो जे अपनी बहू का मसला होवे तो उन्होंने मिसालां दवो। असी पंडा चुक चुक के काम नहीं सी करीदा, असी किहड़ियां कोई डॉक्टरां ने बैड रेस्टां लिखियां सी। ते धीआं लई मेयार होर ते नौहां लई होर, फिर घर आबाद नहीं जे हुंदे। अल्लाह लई अपने घर नूं, अपने जियां नूं, अपने खानदान नूं, फसल ते नस्ल नूं, असल नूं, अपने हसब नसब नूं लैके नाल दीन दा थोड़ा जिहा तड़का, कहिंदे ने सालण ते धनिया पा दईए तो लुक बदल जाती है। कोई दुनिया के उत्ते थोड़ा जिहा दीन छिड़का दईए ना तो अल्लाह की कसम सारा माहौल बदल जाता जे। अल्लाह के घर नाल जुड़े रहा करो, दुआवां करया करो। मेरा रब घर वालियां नूं सलामत रखे, तुहाडे पिंड नूं अल्लाह ताला किसी शै दी थोड़ ना दवे, जिथे लड़ाइयां ने मौला ख़त्म कर दवे। तो प्यार दे लई एक तवीज़ देन लगा जांदियां जांदियां ये लै जिया जे, ये मरदे बंदे भी इंशाअल्लाह उठ के बह जाणगे। मरदे भी जिदियां अज तक बदखोइयां कीतियां जे ना, कोई 2-4 मैसेज लिख के ना उस भली दियां या उस भले दियां, भावें वह बंदा है तो भावें बुढ़ी है, कोई ना एक लम्मी जी गर्दान 2-4 सफ़ियां की तारीफां च भी लिख दो कि जे मैं दूसरी अख नाल वेखिया तो मेरे दिल च यह भी तुहाडे बारे राय वे, तुसी बहुत चंगे हो, बहुत अच्छे हो, लखां नालों चंगे हो, बहुत वे ਜਿਹੜੀਆਂ मैं गल्लां कीतियां सी किसी वेले गुस्से च सां। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दअ बिस्सलाम, एक थ्योरी है कि दुआ करनी जे अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना। रब नूं कहो अल्लाह मैं मोड़ आया, मैं मिलना चाहना, मैं घर आबाद करना चाहना, मैं उजड़े नूं वसाउणा चाहना। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना, अल्लाह जेड़े दिल पारा पारा होए ने ना प्यार दी अल्फी नाल जोड़ दे। अलिफ प्यार दी अल्फी नाल, तो बाजारों लै लिया जी 30 रुपए की अल्फी, ठीक है, कम आएगी, अगे दसांगा। अल्लाह तो दुआ मांग के वह अस्लिह ज़ाता बैनिना, अल्लाह जो हमारे फटे रोले हैं खत्म कर दे। ते राती 2 बजे 2:30 बजे फोन लाया जे, भावें वो अपने पेके बैठी है तो तुसी इत्थे, या जिवें भी रोला है जो मसला है, या अपने ही घर च 10 सालों तो बोले नहीं तो अगे होके जाके कहना अल्लाह अली अस्सलाम अलैकुम। जिन्हें हाथ अगे वधा लिया, पहल कर ली ना, उन्हें अपनी मैं मार ली, अना मार ली। तो जिन्हें अना मार दी, अना हार जाएगी, रिश्ता जीत जाएगा। अगला मन्ने तो भावें ना मन्ने, तुहाडे लूं खाता क्लीयर, तो फरिश्ते इंशाअल्लाह लिखणगे कि दिल साफ करके तो मुआफ करके गया है। तो जे अगला भी अगे हथ वधा लै तो थोड़ी जी हथ ते अल्फी ला लिया जे, फिर लिया जे झट सलाम तो घुटी रखिया जे, छड्डिया जे ना, तो फिर उस तो बाद छडाउण की भी कोशिश करो, तो फिर रस्ते कोई बलेट लिया पेगा। तो समझ जाओ कि तीजा बलेट हुंदा जिहड़ा इन्हां दोनों वखरा करता है, या कोई छुरा हुंदा है, जिहड़े मक्खण लाउंदे ने ना उन्हां दे हत्थां 'च छुरियां भी हुंदियां ने। लिहाजा इंशाअल्लाह दोबारा जुड़िए, मिलिए, सुलह कीजिए, वापस लौटिए, अपनी गलतियों को तस्लीम कीजिए। इंसान हो, फरिश्ते नहीं हो, इंशाअल्लाह घर आबाद हो जाणगे ते उजड़े भी वस जाणगे। तो जे वस दा उजाड़ना होवे फिर साडे नाल राबता कर लिया जे, वो फिर दूजा खाता भी है। अस्सलाम वालेकुम।